مجھے تشویش ہے کہ آپ کو ہمارا پلان تو کسی نے نہیں بتایا. نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن انشاءاللہ تعالی تمام. السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. راجہ صاحب، اس ٹائم جو چیزیں چل رہی ہیں سیاست کے حوالے سے پاکستان کی، اس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے خان صاحب کے لیے کافی لمبی جیل کاٹی ہے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے جس طرح وہ بری ہو رہے ہیں اور وہ باہر آ کے کوئی مفاہمت والی سائٹ پہ جا سکتے، کیونکہ ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہے کہ اگر امریکہ بھی افغانستان میں آتا ہے تو بات اینڈ پہ ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے، روس بھی آتا ہے تو ٹیبل پہ ہوتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا لائے عمل دے رہی ہے کہ کوئی ٹیبل ٹاک ہو، بیٹھیں، ٹمپریچر کو کم کیا جائے؟ دیکھیں، شاہ محمود صاحب بالکل ناحق قید ہیں، اور اگر وہ رہائی پاتے ہیں، بریت پاتے ہیں، تمام مقدمات میں باہر آتے ہیں، تو جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی کریں گے. ان کا کوئی اپنا اس کے علاوہ تو ایجنڈا نہیں ہو سکتا. تو ہم دیکھیں گے. دیکھیں، خان صاحب کا اس وقت حکم یہ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی. خان صاحب نے یہ اختیار صرف اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے. وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ ان قوتوں سے جو نظام پر حاوی ہیں بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. جو 2 روزہ کانفرنس ہماری ہوئی ہے اس میں اچکزئی صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا جس نے میرے گھر ڈاکہ ڈالا ہو، میرا مال چرایا ہو، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کروں گا. میں اس کو کہوں گا تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، میں اس سے مذاکرات کی بات تو نہیں کروں گا. اس لیے اگر تو یہ نظام مانتا ہے، گنجائش پیدا کرتا ہے آگے بڑھنے کی، شفاف انتخابات کی طرف، سچ کی طرف، جو ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری 2024 کو، اس کو رد کرنے کی جانب، تو پھر اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اپنی ثوابدید میں کوئی عمل شروع کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کی جانب سے پی ٹی آئی کے کسی فرد کو اس وقت یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ مذاکرات کریں. لیکن سر، کیونکہ آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اچکزئی صاحب کو بے شک مینڈیٹ خان صاحب نے دیا، علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا، لیکن وہ آپ کے مشورے سے ہی چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے نا. وہ آپ انڈیپینڈنٹلی تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو آپ ہیں پاکستان میں. جب کوئی موقع آئے گا، اچکزئی صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے وہ خان صاحب سے مشورہ کریں گے، اسی لیے خان صاحب سے ملاقات بہت ضروری ہے. اگر یہ فریب پہ کھڑا نظام چاہتا ہے کہ اس ملک کو استحکام دیا جائے، ہم قانون کی جانب واپس مڑیں، آئین کا نظام یہاں لاگو ہو، تو انہیں یہ سننا ہوگا، انہیں خان صاحب سے ہمیں بات کرنے کی اجازت دینا ہوگی. یہ غیر قانونی عمل ہے. ہم ہر ہفتے یہاں آتے ہیں، ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا. یہ نظام ان سے خوف زدہ ہے. تو اس خوف کے تحت ایک کھڑا جھوٹا نظام جو ہے اس کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اچکزئی صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی تو پھر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. یہ بتائیے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومتی سائٹ سے کہ وہ لوگ جو خان صاحب کو ٹویٹس کر کے چھوڑ گئے تھے، یا جو جنہوں نے وہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن وہ لوگ طاقتور حلقوں سے بھی مل رہے ہیں کہ کوئی درمیان کا رستہ نکالا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ جو ابھی نظام چل رہا ہے جس کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھا کے کوئی مفاہمت کی جائے. کیونکہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں نہ تو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، نہ یہ تو اس نظام، اس جھوٹ کے نظام کو چلانے والوں کو سوچنا ہے نا. جو چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ پی ٹی آئی کی جانب سے تو بات نہیں کر سکتے نا. وہ اپنی سطح پہ جو کچھ کرنا چاہیں، اپنی ذات کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہیں وہ کریں. پی ٹی آئی کا موقف میں نے بیان کر دیا. پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ اس وقت ہم مذاکرات نہیں کر رہے. مذاکرات کا فیصلہ علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کریں گے، اور وہ تب کریں گے جب خان صاحب سے کوئی ان کی مشاورت ہوگی، اور آگے نظر آئے گا کہ کوئی راستہ ہے شفاف انتخابات کی جانب، کوئی راستہ ہے آئین اور قانون کی جانب. جی بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب میں ہم سب موجود تھے. السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں. مینا خان آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور اس ٹائم 2 وزارتیں ان کے پاس ہیں، ایک ایجوکیشن کی ہے، ایک بلدیات کی ہے. مینا خان صاحب یہ بتائیے گا، جب بھی کوئی سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے موومنٹ کی طرف بات جاتی ہے، خان صاحب کا حکم آتا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے نا کچھ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہماری تو ملاقاتیں دوسری سائڈ پہ ہو رہی ہیں، تو خان صاحب سے مذاکرات اور چیزیں. اور کل بھی یہ خبر آئی کہ ایک بندہ جو ہے اڈیالہ جیل آیا ہے عمران خان سے ملنے کے لیے، کوئی ریٹائرڈ فوجی تھا. دیکھیں، عمران خان کی پارٹی کے اندر عمران خان کا بیانیہ اور حکم چلتا ہے. عمران خان کا حکم ہے اندر سے
کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں وہ بھی کرنے ہیں محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب نے، مزاحمت کی کال دینی ہے تو وہ بھی انہوں نے۔ لاسٹ جو خان صاحب کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی آپ تمام تنظیموں کے ساتھ مل کے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کریں، بس اس سے آگے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ جب خان کی طرف سے آئے گا کہ مذاکرات کرنے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہاں ایک بات یاد رہے، مذاکرات سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ خان صاحب نے ایک دفعہ اناؤنس کی تھی پوری کمیٹی ان کے ساتھ بیٹھے، لیکن ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ وہ یہاں پہ بات کرتے پھر پوچھتے کہ چلے ہم آپ کو کل بتاتے ہیں، وہاں پہ پوچھ کے جو ہے پوچھا جاتا پھر وہ آ کے پھر بتاتے۔ تو ایسے تو مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، با اختیار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو با اختیار نہیں ہے، جو با اختیار ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو جا کے قیدی نمبر 804 کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ کسی بات کے اوپر پہنچے، پوری قوم کو قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر ان سے ان کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے اندر کوئی خلل پڑ جائے گا، اس کو ہم روک دیں گے، اس کے اندر ہم تیزی نہیں لائیں گے، تو ان کی خام خیالی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسٹریٹ موومنٹ بھرپور طریقے سے جائے گی۔ قیدی نمبر 804 تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قیدی نمبر 805 بھی آپ نے جو ہے وہ ان کا نام دیا، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی بھی تقریباً جتنے بھی مقدمات تھے کیونکہ وہ کراچی میں موجود تھے، اسپتال میں تھے، تو ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی مفاہمت یا کوئی مزاحمت سے ہٹ کے جو ہے نا، ابھی لاہور سے بھی ایک خط آیا ہے کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، صرف سیاست۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے وہ ابھی جو اس ٹائم کی سیاست ہے اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آتے ہیں تو وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے، اور پارٹی کے اندر کوئی بھی عمران خان کے سامنے تجویز رکھ سکتا ہے اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری جتنی قیادت ہے باشمول شاہ محمود صاحب تو ہمارے بڑے قابل قدر ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، باقی بھی جو قیادت ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ تجویز اپنی رائے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر باہر آتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں، خان صاحب کو وہ قبول ہے تو اس کے مطابق جایا جائے گا، خان صاحب کو قبول نہیں ہے تو جو خان صاحب کا حکم ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی تحریک انصاف کے اندر چلتا ہے، وہی اس قوم کے اندر چلتا ہے اور قوم اس کو مانتی ہے۔ یہ بتائیے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ہفتہ ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے اور اس ہفتے کے اینڈ پہ جو ہے نا زمان پارک جو ہے لاہور کی بھی کچھ جو رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ دورہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ لاسٹ 3 ڈیز میں ان کا کوئی دورہ ہو تو وہ زمان پارک میں جائیں گے جہاں خان صاحب بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، چیزیں ہوتی تھیں۔ زمان پارک بھی ہم جائیں گے اور لاہور کے سڑکوں کے اوپر بھی ہم جائیں گے، ہم لاہوریوں سے بھی ملیں گے، ہم وہاں کی تنظیموں سے بھی ملیں گے۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، لاہور ہمارا ہے، پنجاب ہمارا ہے، ان کے لوگ ہمارے، ہم سب جگہوں پہ جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے۔ تو اس میں کوئی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ لاہور ہوں گے تو زمان پارک میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں وہ تو ہم کوریج کرنے کے لیے کیونکہ جاتے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کا پہلا فیز سہیل آفریدی صاحب نے شروع کر دیا، F6 میں وہ گئے، F10 میں وہ گئے، وہاں سے لوگوں سے ملے، لوگوں کا جو جوش تھا، چیزیں تھی وہ بڑی ضدنی تھی، لیکن کیا یہی اسٹریٹ موومنٹ لاہور میں بھی ہوگی؟ لبرٹی میں بھی جائیں گے اور باقی جو لاہور کی گلیاں ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو فوڈ اسٹریٹس ہیں، وہاں پہ بھی کوئی بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ ہم جگہ پہ جائیں گے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، زمان پارک فوڈ اسٹریٹ کے اندر عام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اس کے علاوہ تنظیموں کے ساتھ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، پورا ایک جامع دورہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے اس کے اندر تیزی آئے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، مینا خان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہی باتیں ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی جو کال ہے وہ تقریباً ہفتے والے دن خان صاحب نے دے دی تھی، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے اور کب تک ایسا مومنٹم بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر آ سکتی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔